السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مختصر حمدونات سنت رسول مقبول۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چرا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چرا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو
گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا مدنی پیر لسانی ہے، قربان میری زندگانی ہے، میرا مدنی پیر لسانی ہے، قربان میری زندگانی ہے۔ زلفان کنڈل پائن دونوں سن سن لو کی آئین، زلفان کنڈل پائن دونوں سن سن لو کی آئین، کڈ مانگتے وال پھبائن، رنگ ایسے رب نے سجائے نے، سونا مکھڑا سونی جوانی ہے، میرا مدنی ہے، ہاں میرا مدنی پیر لسانی ہے، قربان میری زندگانی ہے۔ پلقاتے تیز کڈاریاں نے تلوار دیاں جیویداریاں نے، جد مل پلکا اولاریاں نے چل گیاں کلیجے آریاں نے، پلکاتے تیز کڈاریاں نے تلوار دیاں جیویداریاں نے، جد مل پلکا اولاریاں نے چل گیاں کلیجے آریاں نے، سونا مکھڑا سونی پیشانی ہے، میرا مدنی ہے، ہاں میرا مدنی پیر لسانی ہے، قربان میری زندگانی ہے۔ اکھا سونیاں سرخت کالیاں نے نال شرما حیا والیاں نے، جویں بجلی ٹیوں پا بالیاں نے رب کیتیاں خود رکھوالیاں نے، اکھا سونیاں سرخت کالیاں نے نال شرما حیا والیاں نے، جویں بجلی ٹیوں پا بالیاں نے رب کیتیاں خود رکھوالیاں نے، تک تک ہوئی حیرانی ہے، میرا مدنی ہے، ہاں میرا مدنی پیر لسانی ہے، قربان میری زندگانی ہے۔ اے اکھا رات نو روندیاں نے غم امت وچ نہ سوندیاں نے، دن سرما کدے نہ بوندیاں نے، نہ آوارہ کدے بھی بوندیاں نے،
اے اکھاں رات نوں روندیاں نے غم امت وچ نہ سوندیاں نے دن سرما کدے نہ پاؤندیاں نے نہ آوارا کدے وی باؤندیاں نے او نہ کیتی کدے من مانی ہے میرا مدنی ہے میرا مدنی پیر لسانی ہے قربان میری زندگانی ہے میرا مدنی پیر لسانی ہے قربان میری زندگانی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں حمد و نعت کے واسطے دعوت دینا ساڈے مہمان شیخ خلیل تو تشریف لانے والے بابا جی فضل الدین صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت جلد شیخ خلیل دے اندر مسجد تعمیر کروائی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول و منظور فرمائے۔ حمد و نعت واسطے تشریف لاندے نے بابا جی فضل الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہون، زے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہون، جیڑا گستاخ مدنی سرکار دائے، جس دل وچ حب نبی دئی نہیں، جس دل وچ حب نبی دی نہیں، نہ لینا کی اس مردار دائے۔ رب پیدا ہی نہیں کیتا دو جہان اندر، جو برابر احمد سرکار دائے، مدینہ ویکھیاں دل وچ ٹھنڈ پیندی، محمدی رکھدا شوق دیدار دائے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے، اویں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی منے یا نہ منے، کوئی منے یا نہ منے، اپنا تے عقیدہ ہے۔ کوئی منے یا نہ منے، اپنا تے عقیدہ ہے۔ محشر وچ آقا دی، محشر وچ آقا دی یارو ذات ضروری ہے۔ محشر وچ آقا دی یارو ذات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے۔ اے
اے لوگو قرآن پڑھو، اے لوگو قرآن پڑھو، خود اللہ نے فرمایا۔ اے حنفیو قرآن پڑھو، خود اللہ نے فرمایا۔ مننی میرے سونے دی، مننی میرے سونے دی، ہر بات ضروری ہے۔ مننی میرے سونے دی، ہر بات ضروری ہے۔ اے غافلو من جاؤ، اے غافلو من جاؤ، رہبر اس آقا نوں۔ اے غافلو من جاؤ، رہبر اس آقا نوں۔ جنت وچ جاون لئی جدی اطاعت ضروری ہے۔ جنت وچ جاون لئی جدی اطاعت ضروری ہے۔ آقا نے سی فرمایا، آقا نے سی فرمایا، داڑھی نو منایو نا۔ آقا نے سی فرمایا، داڑھی نو منانا نا۔ اس سنت نو رکھنا، اس سنت نو رکھنا یارو بہت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ اب میں درس قرآن و حدیث واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، شیخ الحدیث جامع امام بخاری سرگودا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم انه لا اله الا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم
वबारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, आज की ये महफिल अक़ीदा तौहीद के हवाले से मुनाकिद की गई है। अक़ीदा तौहीद तल्ख़ हकीकत का नाम है। ये बयान किया जाए तो अपने पराए हो जाते हैं। दोस्त न सिर्फ छोड़ते हैं बल्कि दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो अक़ीदा तौहीद को बयान करता है उसकी ज़िंदगी में ना सही, उसके मरने के बाद कुछ लोग होते हैं जो उसके हक में दुआ गो होते हैं कि अल्लाह का कोई बंदा था जिसने मुझे मेरे रब की मार्फत कराई थी। पहली बात ज़हन नशीन फरमा लें कि मुशरिक कमज़ोर होता है, बेशक वो पावर में हो। इस हवाले से अफरादी का पावर में है, माली हवाले से वो पावर में हो, उनके बड़े बड़े सिलसिले हों, उनके बड़े बड़े इदारे हों, उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हों, तंजीमें हों, उनके बड़े बड़े नारे हों। मुशरिक कमज़ोर तरीन होता है। आप इस हकीकत को अच्छी तरह समझ जाएं। मुशरिक बुज़दिल भी होता है, जिसके दिल में अल्लाह वादहू ला शरीक के अलावा मखलूक का भी डर हो, वो कभी दलेर और बहादुर नहीं हो सकता। मुशरिक कितना कमजोर होता है, इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया कमसलिल अनकबूत। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के अलावा कारसाज बना रखे हैं। कारसाज, करनियां भरनियां वाले, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, गरीब नवाज, दाता। उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की है। बस इतनी उनकी पावर है, इतनी उनकी ताकत है। ताकत तौहीद में है, अल्लाह वादहू ला शरीक को मानने में है। देखें, फिरौन जो था उसने क्या किया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोड़ और जवाब में जादूगरों को बुलाया। बड़े बड़े जादूगर उस दौर के, उस जमाना के बादशाह के दरबार में आए और हर एक के दिल में ये बात थी कि मैं इनाम पाऊंगा, बादशाह खुश होगा, राजी होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और जादूगरों का सामना है। दिखाओ अपना कर्तव्य। उन्होंने क्या किया कि रस्सियां डाली जो सांप बन गए। रस्सियां डाली, सांप बन गए। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना
جو آسا تھا وہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور موسیٰ کے رب کو مان گئے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا، میں یہ اور وہ کر دوں گا۔ اس وقت ان موحدین نے، اہل و توحید نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، وہ جادوگر جو چند لمحے پہلے جادوگر تھے اور بادشاہ کی منشا اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالبگار تھے، اب اس کو آنکھیں دکھاتے، کہتے کر لے، کیا کرنا ہے، تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ فرعون ہے فرعون۔ اس طرح صحیح مسلم شریف میں ایک راہب کا ذکر ہے، راہب کا، کہ ایک بادشاہ تھا، اس پاس ایک جادوگر تھا۔ توجہ فرمائیں، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، شاید اب میں دنیا میں نہ رہوں، مجھے کوئی ذہین فتین بچہ چاہیے جسے میں اپنا یہ علم سکھا دوں، آپ کے کام آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بچہ جو ہے اس کو آپ سکھاؤ۔ اب والدین اس بچے کو اس راہب کے پاس، وہ اس جادوگر کے پاس بھیجتے ہیں۔ راستے میں ایک راہب ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، موحد ہے، ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ وہ بچے کو خیال آیا کہ یہ بابا جی اس میں رہتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے اس کو تعلیم دی، عقیدہ توحید سکھایا۔ وہ بچہ عقیدہ توحید پر کاربند ہو گیا اور اس کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو گئی۔ وہ بجائے جادوگر کے پاس جانے کے اس راہب کے پاس جانے لگا۔ گھر والے اس کی حاضری لگائیں، کبھی کہیں تو لیٹ ہو جاتا ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ بچے سکول سے لیٹ آئیں تو والدین پوچھتے ہیں نا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے بھائی، وجہ بتاؤ۔ بہرحال وہ بہانہ کوئی کر لیتا تھا۔ وقت کے بادشاہ کو اس بات کا جب علم ہوا کہ یہ تو اس راہب کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا کہ اس کو قتل کرو۔ دیکھیں نا، اس نے نافرمانی کی ہے، میری ہی سلطنت میں، میری ہی بادشاہت میں جانا تو اس جادوگر کے پاس تھا اور چلا گیا اس راہب کے پاس۔ اس کو لے جاؤ سمندر میں، کشتی میں سوار کرو اور پھر اس کو سمندر میں پھینک دو، جہاز میں۔ اور اس کے حواریوں نے اس کو جب پھینکنے کا ارادہ کیا تو وہ جو جہاز تھا، یہ کشتی تھی، وہ گرداب میں پھنس گئی۔ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ بچہ صحیح سلامت کنارے پہ آ گیا، ساحل پہ آ گیا۔ اس نے کہا اسے پہاڑ پر لے چڑھو، وہاں سے اس کو نیچے پھینکو، اس کا کچھ عمر نکالو۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، ایسے پہاڑ تھر تھرایا، وہ دھڑام سے نیچے گر گئے اور وہ صحیح سلامت ادھر ہی رہ گیا۔ اس نے کہا ایسے بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی جرأت اس اللہ کے بندے میں، اس بچے میں، نوجوان میں کیسے آ گئی تھی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر اس کی نظر تھی، وہ موحد تھا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والا تھا۔ کہتا تو میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، کیا کر سکتے تو میرا بتا، مجھے قتل کر کے دکھا۔ بادشاہ حیران پریشان، اس کی پریشانی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس نے کہا اگر مجھے قتل کرنا ہے تو بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ کہنا پڑے گا۔ اس نے کہا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک بچہ بادشاہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، وہ رب تعالیٰ کی توحید ہے۔ ہم رسمی مسلمان ہیں، ہم نے دین اس ماحول معاشرے سے سیکھا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں موحد بن جائیں، اللہ کی قسم ہے وہی طاقت، وہی پاور ہمارے اندر آ جائے اور پھر اللہ کی مدد ویسے ہی آئے جیسے اللہ کو نیک بندوں کے حوالے سے آئی تھی۔ ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔
میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس عقیدہ توحید کی خاطر لڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنگی ہی جنگیں ہیں، جنگی ہی جنگیں ہیں۔ کیوں لڑی ہیں؟ اللہ کی توحید کی خاطر لڑی ہے، اللہ کے دین کو بالا کرنے کے لیے لڑی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، کفر مٹ جائے، شرک مٹ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید ہے۔ یہ اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ پر زمین و آسمان قائم ہے۔ جس دن اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے زمین پر نہیں ہوں گے، اس دن قیامت آئے گی، اور قیامت برے لوگوں پر آئے گی، جو شرار الخلق ہوں گے، بدترین مخلوق، اللہ وحدہ لا شریک سے بیزار لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اللہ والوں پر، موحدین پر، توحید والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ مشرک کمزور ہے، اتنا کمزور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مکڑی کی جالے کی مانند ہوا کا ذرہ برابر جھونکا بھی برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ ذرا سا جھونکا، یہ مکڑی کے جالے کی مثال اللہ نے مشرک کی دی ہے۔ یہ تعداد میں جتنے بڑے ہوں، آپ نے یہ خیال کریں بڑی پاور والے ہیں، اللہ کی قسم ہے ان کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ پاور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید میں ہے، موحدین میں ہے، توحید والوں میں ہے طاقت، اصل طاقت۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے عقیدہ توحید کی پاسبانی کرنی ہے۔ اگر آپ کے عقیدے کو کوئی کمزور کرنا چاہے یا اس میں کوئی بگاڑ لانا چاہے، اس وقت آپ نے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہوگا۔ برادری آڑے نہیں آنی چاہیے، سروس، نوکری، دنیا کا جاہ و جلا، یہ عہدے، یہ مال و دولت، یہ لوگوں کا زہری رکھ رکھاؤ، یہ زہری وزاداری، یہ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آپ سب سے پہلے موحد ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اس کے بعد جو ہیں وہ ہیں۔ توحید پہ آنچ نہیں آنے دینی، یہ یاد رکھیں، توحید پر آنچ نہیں آنے دینی۔ لوگ آپ کے عقیدے کو متزلزل کریں گے، آپ نے عقیدے میں کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک غزوے میں کہتے ہیں افی القوم محمد، یہ مسلمانوں کا گروہ، ان کا لشکر، ان کی جو جماعت ہے، محمد زندہ ہیں؟ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فرمایا خاموش، کوئی بات نہیں کرنی، جواب نہیں دینا۔ افی القوم ابن ابی قحافہ، اس گروہ میں، اس جماعت میں ابو بکر صدیق ہیں۔ واہ، صدیق کا کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ کے بعد مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والا، فضیلت و منقبت والا ابو بکر ہے۔ افی القوم عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر اس گروہ میں موجود ہے۔ صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کوئی جواب نہیں دینا، خاموش۔ خوش ہو گئے، محمد شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ابو بکر قتل ہو گئے، عمر قتل ہو گئے۔ اب ہم نے غلبہ پا لیا، اب ہم غالب آ گئے۔ کہنے لگا اولو حبل، حبل جو بت ہے وہ غالب آ گیا۔ آپ نے فرمایا لا تجیبو، ہو خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جواب دیں؟ اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ جس طرح مشرکوں کے بابے ہیں نا آج کل،
فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں چک اور فلاں آبادی میں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہے، یہ کام کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں. اس طرح مشرکین مکہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا. انہوں نے عزا، لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارا عزا ہے، ہمارا بابا ہے، ان کا بابا کوئی نہیں. فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ رب کی ذات کا مسئلہ ہے، رب العالمین کے ادب پر بات ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا جواب دے؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شادی کے موقع پہ چند بچیاں جو عمر شعور کو نہیں پہنچی وہ گنگنا رہی تھی. شادی کے موقع بچیاں گاتی ہیں نا، وہ گا رہی تھی. اتنے میں وہ کہتی ہیں کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، فینا ہم میں نبیوں ایک عظیم المرتبت نبی ہے، یعلم جو جانتا ہے، ما فی غد کل کیا ہونے والا ہے. ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل. آپ نے فرمایا نہ میرا بیٹا، وہی بات کو جو پہلی بات کہہ رہی تھی، یہ بات نہیں کہنی، یہ بات یہ نہیں. فرمایا بچیاں ہیں جی، کوئی بات نہیں، کہہ دیں شادی کا موقع ہے. ہوتا ہے نا منہ لحاظ لوگ کر جاتے ہیں. ہم کئی حوالے سے منہ لحاظ کرتے ہیں. عقیدہ توحید میں کوئی منہ لحاظ نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ اللہ کی توحید کی خاطر لڑی ہیں. جنگیں لڑی ہیں رسول، غزوات، سیاست اور ریاست کے لیے رسول اللہ نے ایک بھی غزوہ نہیں لڑا. سب اللہ کی توحید کی خاطر، سب اللہ کی توحید کی خاطر، سب اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو غالب اور بالا کرنے کے لیے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر کیا روایت ہے؟ میری بیٹی ایسی بات نہ کہو، کل کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کل کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لا یعلم ما فی الغد الا اللہ، لا یعلم ما فی غد الا اللہ، لا یعلم ما فی غد الا اللہ. کل کیا ہونے والا ہے، کون کون سے واقعات اور حوادثات رونما ہونے والے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کے علم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس بھی وہی علم، پیغمبروں کے پاس وہی علم جو اللہ ان پر وحی کر دیتا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا تھا. دیکھیں عقیدہ توحید کی بات آئی نا، فوراً کیا فرمایا؟ بیٹا ایسا مت کہو. ان کے عقیدے کی اصلاح کر دی، اللہ کی توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو دلیل سن کر نہ جیے اور جو دلیل سن کر نہ مرے. سارے لوگ دلیل سنیں، سارے لوگ دلیل سن کر مر جائیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنی نسلوں میں اللہ کی توحید و عقیدہ توحید کو چھوڑ جائیں، شرک کی مذمت اور نفرت چھوڑ کے جائیں، اس دنیا میں اسے جائیں، اپنے گھروں میں اللہ کی توحید چھوڑ کر جائیں. یہ اصل اساس ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ پیغمبروں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ اصل ہے. شرک کیا ہے؟ شرک ہے کہ اللہ کی صفات اللہ کی بندوں میں دیکھیں، اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں ثابت کر دیں. یہ بھی اولادیں دیتے ہیں، یہ بھی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں، یہ مشکل کشا ہوتے ہیں، یہ حاجت روا ہوتے ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ پیر ہیں. اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ میری مدد کو آئیں، اللہ کے رسول آپ میری مدد کو آئیں. ایک مدد ہے تحت الاسباب، ایک ہے فوق الاسباب. میں کہتا ہوں آپ صاحب مجھے پانی پلا دیں، پانی ہے، گلاس ہے، آپ مجھے پانی پلا دیں گے. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر بڑھا دیں.
میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں، حکیم صاحب مجھے دوائی دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں. شفا کا مطالبہ شفا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی. اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا نہیں. کوئی ذلیل کہے اللہ تو مجھے، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو کہے کہ مجھے عزت دے دو، بندے اس کو عزت دے سکتے نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما آتیت. اللہ تیری عطاؤں کی بھی کیا بات ہے، جس کو تو نوازنا چاہے ساری دنیا مل جائے اور کہے اس کو نہیں ملنا چاہیے، تیری عطا میں بندش ڈال سکتے اور رکاوٹ ڈال سکتے؟ اور جس کو تو نہ دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی دلا سکتی. کسی کو اس کی بزرگی کو کام ہی نہیں آ سکتی. بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی صفات دیکھیں. مجھے اولاد دے دو. اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ دنیا قبروں پہ ماتھے ٹیک رہی ہے نا، ٹیک رہی ہے مردوں سے، قبروں سے، قبر والوں سے اولادیں طلب کر رہی ہے. بیمار ہو جائیں قبروں کا رخ کرتے ہیں، بزرگوں کی خانقاہوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف کوئی نظر نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. الیاذ باللہ ہم نے اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ قائم کر لیا ہے. بہرحال بات تھوڑی آگے چلی گئی، ابھی پیچھے آتے ہیں کہ مشرک کمزور ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. آج کا جو بیان ہے اس کا مرکزی نقطہ اور لب لباب یہ ہے کہ مشرک کمزور ترین مخلوق ہے. آپ بولتے ہی نہیں. مشرک ہاتھ کھڑے کر کے بولے مشرک کمزور، اور مشرک کمزور ترین. ایک مواحد چاہیے. کتنے مواحد چاہیے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں مشرکوں کے مقابلے میں ایک مواحد کافی ہے. ایک مواحد کافی ہے. ایک مواحد کافی ہے. اور جو ڈھیری سے ڈر جائے، جو ڈھیری سے ڈر جائے، جو حجر شجر سے ڈر جائے، جو پتھروں سے ڈر جائے، ہوا کے جھونکوں سے ڈر جائے، وہ کسی مواحد کو ڈرا سکتا؟ وہ کسی مواحد کا بگاڑ سکتا؟ آج دن تک کسی مشرک نے کسی کا بگاڑا ہے؟ اور نہیں بگاڑ سکتے. مشرک کمزور. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ مشرک کے پاس دلیل نہیں ہے. مشرک کے پاس، اور شرک پر کوئی دلیل ہے؟ شرک پر کوئی دلیل؟ شرک پر کوئی دلیل نہیں. جب شرک پر دلیل نہیں تو مشرک کمزور ہے. اس کا عقیدہ کمزور، اس کے عقیدے کی کوئی بنیاد. اور یاد رکھے کہ مشرک کسی نبی کا پیروکار ہو سکتا؟ بندہ پوچھے نا، تم یہ شرک کرتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، قبروں پر عرس میلے لگاتے ہو، بزرگوں کی قبروں کی حد درد تعظیم کرتے ہو، یہ کبے جبے تم نے بنا رکھے ہیں، خانقاہیں تم نے سجا رکھی ہیں، سر درد ہو فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، پیٹ درد ہو فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، فلاں بیماری فلاں بزرگ ٹھیک کرتا ہے، فلاں تکلیف کے لیے فلاں بزرگ کی قبر پر جائیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ کسی نبی کے پیروکار اور پیغمبر تو اس لیے نہیں آئے. پیغمبر تو یہ سارا کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، اکیلے اللہ کی پکار ہو. اللہ کارساز، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، اللہ کے سوا کوئی دعائیں سننے والا، اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی سور و پکار. بات سمجھ آتی ہے؟ کسی نبی کا پیروکار نہیں. محمد الرسول اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے اپنے آپ کو، اور شرک وہ کرتا ہے جو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ماتھا بخشا، پشانی دی، غیروں کے سامنے جھک گئی ہے. افسوس مسلمان مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے. خالق کائنات کے سامنے جھکنی چاہیے تھی نا. میرے ہاتھ غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے جھکتے ہیں، فقیروں کے سامنے جھکتے ہیں، مجبور مقہور مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں. میں جھولی پھیلاتا ہوں تو
کمزور لوگوں کے سامنے، قبروں کے سامنے جن پر موت آ گئی، جن کو لوگوں نے غسل دیا، کفنایا، دفنایا، جنازے پڑے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے، وہ میرے مشکل کشا بن گئے، حاجت روا بن گئے۔ کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ میری مدد کو پہنچے۔ ادرکنی یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو آئیں۔ اور اتنا بڑا شرک اور کفر یہ مشرکین مکہ میں بھی نہیں تھا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ افسوس افسوس، کیا انسان دنیا میں اس لیے آیا کہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو صدیوں پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ میرے مشکل کشا حاجت روا کیسے بن گئے؟ سوچیں آپ، غور کیجئے۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ آپ کو پتہ ہے جناب علی کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے ایک بیٹے حسن کو زہر دیا گیا تھا، حسین کربلا میں مظلومانہ شہادت سے دو چار ہو گئے تھے۔ جن کے لوگ مرثیے پڑھتے ہیں، جن کے لوگ مرثیے پڑھتے ہیں، وہ مشکل کشا کیسے؟ علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، علی مشکل کشا۔ یہ دنیا کی ناپائیدار کمزور بات ہے، یہ کھوکھلی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ مشرک کسی نبی کے پیروکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنے شرک پر کوئی دلیل نہیں رکھتے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے الہ بنائے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم الہ تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارے الہ ہیں، یہ تمہارے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کیا فرمائے؟ یہ ان کے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی صفات جن میں دیکھتے ہیں وہ ان کے اللہ بنے یا نہ بنے۔ مجھے سجدے کا حکم کس کے سامنے تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا۔ مخلوق کے سامنے جھک جاؤں تو اللہ بنایا کہ نہ بنایا؟ اور میں نے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کس کے سامنے پیش کرنی تھی؟ اللہ کے سامنے کرنی تھی۔ جب میں مخلوق کے سامنے درماندہ ہو جاؤں، بتاؤ میں نے مخلوق کو اللہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے اللہ ہیں، یہ ان کے قل ہاتوا برہانکم، محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دلیل لے آؤ، اس پر ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن ہے، دلیل پیش کرو قرآن سے یا پہلی کتابوں سے، یا پہلی دلیل تو لے آؤ۔ نہ قرآن سے دلیل، نہ پہلی کتابوں سے، نہ کسی پیغمبر کے پیروکار، نہ کسی پیغمبر کے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اللہ نے کوئی الہ مقرر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو، اور رحمان کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے جس کی عبادت ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے کوئی ایسا مقرر، اللہ نے کوئی ایسا مقرر، وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا، اس کا ساجی بنا دیا، اس کا ہم پلہ بنا دیا۔ دنیا میں نہیں مانتے، دنیا میں نہیں مانتے، کہتے یہ پیر فقیر ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، دنیا میں نہیں مانتے۔ اذ نسویکم برب العالمین، یہ روز قیامت بول پڑیں گے ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ اذ نسویکم برب ایک دن آئے گا، مشرک بولے گا، مانے گا کہ ہم رب العالمین کے برابر آپ کو سمجھتے تھے۔
بات بھی ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور بھائی جس نے ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اس مخلوق کائنات میں، ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، کل کائنات کے خالق کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور جو ذرے کا مالک نہیں ہے ساری کائنات کے مالک کے سامنے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو مختار کل ہے اور جس کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے اس کو مختار کل کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان سے، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ ذرا سی تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آتی ہے، رنج غم پہنچتا ہے، فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خوشی ملتی ہے شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں، خوشی ملتی شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں۔ کمزور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے یہ، مشرک ظالم بھی ہے۔ اللہ کا حق تھا مخلوق کو دے دیا، اللہ کا حق تھا اللہ کے بندوں کو دے دیا، اللہ کے بندوں کو دے دیا۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ والفتنۃ اشد من القتل، یہ شرک قتل سے برا ہے، بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حقوق العباد میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ قتل۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ، یہ اس سے بھی بڑا، والفتنۃ اشد من القتل، اس سے بھی بڑا گناہ۔ کتنا ظلم ہے! سوچنے کی بات ہے کہ قیدی قیدی کو کہتا ہے تو مجھے رہا کر دے، قیدی قیدی کو کہتا ہے کہ مجھے رہا کر دے، مخلوق مخلوق سے کہتی ہے کہ تو میری مدد کر، میری مدد کر۔ یہ اس لیے بنائے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اور کوئی مقصد کیا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اور رسول اللہ کی پکار کیوں کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کو پہنچیں گے، آپ ہماری مدد کریں گے۔ نعرے لگاتے ہیں، نعرے شرکیہ، کفریہ، بدعیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور ان کا کفر دیکھیں، ان کا شرک دیکھیں، ہلاکت خیزیاں ان کے اندر کتنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ رب العالمین کے برابر لا کھڑا کیا۔ اللہ کی صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک علم کی بات بھی کرتے ہیں، علامہ حیتمی، ان کی کتاب الزواجر ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ اپنے بچوں میں اس بات کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ان وصفہ بغیر صفتہ تکذیب لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف بیان کرنا، وہ وصف بیان کرنا جو آپ کا وصف نہیں ہے، آپ کی صفت، ایسی صفت بیان کرنا جو آپ کی صفات میں سے، یہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ کہتے کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، آپ بشر ہیں نہیں ہیں، نور ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں بیان کی گئیں جن پر اللہ نے کوئی برہان نہیں اتاری، جن پر اللہ نے کوئی برہان، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ وہ عالم الغیب کون ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ نہیں ہے نا۔ کوئی کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم غیب دان ہیں، آپ بشر نہیں نور ہیں، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تو نور آپ کا وصف، نور آپ کا وصف، آپ کی صفت نور نہیں، آپ جن سے نور سے نہیں، تو یہ آپ کی تصدیق نہیں بلکہ آپ کی وَيُوخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ أَجْمَعُوا عَلَىٰ ثُبُوتِهَا لَهُ يَكُونُ إِنْكَارُهَا كُفْرًا۔ رسول اللہ کا وہ وصف، آپ کی صفت جس کے ثبوت پر مسلمان متفق ہو گئے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار۔ قرآن میں آپ کا کوئی وصف صفت بیان ہوئی ہے، حدیث میں آپ کی
کوئی صفت بیان ہوئی ہے، مومن مسلمان اس کو رسول اللہ کی صفت کہتے ہیں، اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ رسول اللہ کی جو صفات ہیں قرآن و حدیث میں ہم مانتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں ہے وہ آپ کے لیے ثابت کرنا، اس کو ہم تکذیب کہتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، یہ رسول اللہ کی آپ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ یہ جس نے رسول اللہ کا ایسا وصف، ایسی صفت بیان کی جو آپ کی صفت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ آپ کو جھٹلانے والا ہے، ماننے والا نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی صفات جلیلہ ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان کا نام ماننا بھی کیا ہے؟ کفر۔ ان کو نام ماننا بھی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو اعتدال والا بنایا ہے، ان میں نہ غلو ہے، نہ تقصیر ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے۔ یہ حد سے رسول اللہ کو آپ کے مقام و مرتبہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، وہ ان کے ایمان کا جزو لازم بن گیا، وہ ان کے ایمان کی اساس اور بنیاد بن گئی ہے۔ اللہ تعالی کے بندوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر اللہ کی صفات ثابت کرنا مسلمانوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اللہ یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، مخلوق کو اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہیں اللہ کے پیدا کردہ، ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی شریک کیسے بن گئے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے یہ کیوں بنائے ہیں، یہ بابے انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مدد کریں گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ ان کی مدد کرنے کی قدرت و طاقت، ان کی مدد کرنے کی قدرت طاقت۔ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ طاقت ہے، مرضی والے ہیں، چاہیں تو کر دیں تو چاہیں نہ کریں، یہ بات نہیں فرمائی۔ یہ تو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بزرگوں کو اولیاء کو بڑی طاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ خدائی اور صاف اللہ کے بندوں میں طاقت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ وہ بھلے لوگوں، تم ان کو اپنی نصرت و تائید کے لیے ان کو پکارتے، وہ تو اپنے بھی کام نہیں آ سکتے، وہ تو اپنے کام بھی، دیکھو سادی سی بات ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، استطاعت کی نفی کی، اللہ نے قدرت و طاقت کی نفی کر دی، ان کے اندر مدد کرنے کی طاقت۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت سادہ سی آیات ہیں، ان کا ترجمہ بہت سادہ سا ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اللہ نے نفی کر دی۔ آپ پکار لو ان کو، کرو دعائیں ان سے، رگڑو ماتھے ان کی قبروں پر، دور نزدیک سور پکار کرو ان کی، وہ تمہارے کام آ سکتے؟ اتنے لاچار ہیں، اتنے کمزور ہیں، تمہاری تو دور کی بات ہے وہ اپنی بھی مدد کر سکتے، بلکہ معنی یہ ہونے اپنی مدد کا بھی اختیار ان کے پاس، اپنی مدد کی طاقت بھی، اپنی مدد کریں یہ ان کے اندر استطاعت، اپنے کام آ جائیں، اپنے کام آ جائیں، یہ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں، اللہ نے نفی کر دی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم سور پکار کرتے ہو، سور پکار کرتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، جن کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتے ہو، مشکلات میں جن کے نام کی دہائی دیتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے علاوہ، یہ تو اللہ کے ہیں، یہ تو
بھئی ہیں تو اللہ کے علاوہ نا، بے شک اللہ کے ہیں تو اللہ کے، مگر ہیں تو اللہ کے علاوہ، اللہ تو نہیں ہے نا۔ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے، بات نہیں سی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہیں تمہارے جیسے بندے۔ مرتبہ مقام میں فرق ہو سکتا ہے، مرتبہ مقام میں فرق، عباد امثالکم، جس طرح تم بندے ہو اس طرح وہ بندے ہیں، جس طرح تم مخلوق ہے اس طرح وہ مخلوق ہیں۔ عباد امثالکم، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا، فدعوہم، ان کو پکار کے دیکھ لو، دیکھو ان کو پکار کر، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تمہاری پکار قبول سنتے نہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے، آپ نے سن رکھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے، عقیدت کا اظہار کرتے، ان کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، ہماری تمہارے آگے، تمہاری ان کے آگے۔ اولئک شفعاؤنا عند اللہ، اولئک شفعاؤنا، یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے ہاں۔ اور آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مشرکین کا عقیدہ بزرگوں کے بارے میں بیان کیا، وہ آج کا مشرک کا آج کے بزرگوں کے بارے میں وہی عقیدہ ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نیازیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی شنوائی ہوتی ہے، ہماری شنوائی نہیں ہوتی، ان کی پذیرائی ہوتی ہے، ہماری پذیرائی نہیں ہوتی۔ ان کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے، ان کے طفیل ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوٹھے پر بغیر سیڑھی کے چڑھا نہیں جا سکتا۔ مشرک کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ مشرکین مکہ اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ ان سے پوچھیں آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، می کون برساتا ہے؟ یہی کہیں گے اللہ اللہ اللہ۔ ہیں مشرک کیونکہ اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو اللہ کا ساجی بناتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ انہوں نے بت بنائے رکھے تھے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان کے بتوں کے نام، بزرگوں کے ناموں پر بت بنائے گئے۔ اصل بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پتھر لیا، اس کو تراشا، مورتی بنائی، عبادت شروع کر دی، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسا کوئی ریکارڈ۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ پتھر لیا، تراشا، مورتی بنائی اور سجدہ ریز ہو گئے، نیازیں پیش کرنا شروع کر دی، اس کا کوئی ریکارڈ۔ پتھر لیا، اس کو بزرگ کی شکل پر تراشتے تھے۔ کس پر تراشتے تھے؟ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، یہ اسماعیل کی مورتی ہے، یہ مریم علیہ السلام کی مورتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت مکہ میں داخل ہوئے تھے، کعبۃ اللہ میں آپ داخل ہوئے، 360 بت تھے۔ کتنے؟ 360 بت تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر، اسماعیل علیہ السلام کی شکل پر، بخاری کی حدیث ہے، مریم علیہ السلام کی شکل پر مورتیاں بنا رکھی تھی، بت بنا رکھے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنیں ماری، بتوں کی گردنیں توڑی، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ۔ اور کتنے بت ایسے تھے، آپ سے یوں اشارہ کرتے، ایسے اشارہ کرتے، اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنی چھڑی کے ساتھ، وہ پہلے سے دھڑام ہو کر نیچے گر جاتا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے، آپ اشارہ کرتے، دھڑام سے نیچے گر جاتا تھا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہے مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی نابود، ازل سے باطل نابود۔ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی، عبادت کس کی؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، مخلوق کی عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد امثالکم، عباد امثالکم، یہ
سب کو ہے. مشرکین مکہ کو بھی کہا گیا, ہمیں بھی کہا گیا تمہارے جیسے بندے ہیں جن کے نام پہ تم نے مورتیاں بنائی تھی. کبھی ایسا نہ ہوا کہ بت بنایا اور توڑا دوسرا بنا لیا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بات سمجھ آتی ہے کہ بت بنایا اور توڑ دیا پھینک دیا, ایسا کبھی. ہاں البتہ یہ ہوتا تھا کہ پتھر آپ نے ساتھ اٹھا کر حرم کے پتھر, مکہ کے پتھر سفروں میں لے جاتے تھے. یہ متبرک پتھر ہیں, یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کبھی ان کو توڑ کر پھینک دیتے تھے, کہیں رکے ٹھہرے پتھر توڑا اور پھینک کر چلے گئے, ایسا تو ہو جاتا تھا. مگر بت کبھی بنا کے توڑا. اب بات سمجھے ہیں, عباد امثالکم. یہ داتا, یہ شیخ عبد القادر جیلانی, یہ جتنے بزرگ ہیں, جتنے عباد امثالکم, عباد امثالکم, تمہارے جیسے بندے ہیں. لوگوں یاد رکھو, اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ملے جو آج ان بابوں کو اولیاء اللہ کو یہ اختیار دیے بیٹھے ہیں, تو اس کائنات میں کسی کو یہ اختیار مل سکتے. کبھی کسی صحابی سے, تابعی سے, سکہ مسلمان سے, صحیح سند سے نہیں, حسن سے نہیں, کسی جھوٹی سند سے بھی ثابت نہیں ہے قبر رسول پر جا کر اس نے آرزو کی ہو اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں, میرے گناہوں کو معاف کر دیں, اللہ کبھی مجھے اولاد دے دیں, رسول اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں, میرے نقصان کو نفع میں بدل دیں. کسی نے یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی. یہی مطلب ہے نا, اور مطلب تو یہی ہے کہ نہیں, یہی مطلب ہے. الیاذ باللہ یہ نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کا حق نہیں ہے, یہ رب العالمین کا حق ہے. حق کو سمجھے, کس کو سمجھے, اور قیام کس کا حق ہے, رکوع کس کا حق ہے, اور سجدہ کس کا حق ہے, ہاتھ اٹھانا دعائیں کرنا کس کا حق ہے, کس کے سامنے کریں گے. پکار پکار کارساز کس کو بنائیں گے, کس کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اہل حدیث بھائیو آپ کو مبارک ہو, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو یہ کہتے ہو کہ اللہ ہم نے تجھ کو تیرا حق دے دیے, تیرے علاوہ کسی کو تیرا حق دے سکتے. رکوع میں جاتے ہو اللہ میں تیری عظمتوں کے سامنے جھک گیا ہوں. سجدہ کرتے ہو تو رب العالمین کے سامنے کہ میرے مولا یہ تیرا حق ہے جو میں نے تجھ کو دے دیا ہے, میں تیری عظمت پر گردن کٹا سکتا ہوں, تیرا یہ حق کسی اور کو دے سکتا. یہ اعزاز صرف اور صرف موحدین اہل التوحید اہل الحدیث کو حاصل ہے. دنیا میں لوگ یہ جو قبر پرستی اور خانقاہی نظام, یہ جبے کبے اور یہ میلے ٹھیلے کرنے والے, اللہ کی توحید الوہیت ہے, توحید اس میں بالکل گمراہ. کیا ہے, گمراہ. توحید ربوبیت ہے, اس میں گمراہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ کہتے ہیں انہوں نے رب بنا رکھے ہیں, رب بنا رکھے ہیں, میری حلال کو حرام, میرے حرام کو حلال کہلوا دیتے ہیں. اللہ نے کہا حلال, وہ کہتے ہیں حرام. ان کی مان کر اللہ کے حلال کو حرام مان لیا نا, تو رب بنا لیا. کیا بنا لیا, اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑ کر, اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑ کر, شریعت کے مقابلے میں شریعت وضع کر کے انہوں نے رب العالمین کی توحید الوہیت, توحید ربوبیت میں خلل ڈال دیا ہے. توحید الاسماء و صفات, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کے ناموں, اللہ کی صفتوں کے بارے میں اتنے گمراہ, اتنے گمراہ, کوئی بات مثال اس کی ہو ہی نہیں سکتی. ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے, یہ کہیں گے اللہ شاہراہ کے قریب ہے. اللہ ہر جگہ ہے, اللہ دل میں ہے. یہ مشرک یہی کہتے ہیں کہ نہیں, یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود, جبکہ اللہ کہاں ہے, وہ اللہ اپنے عرش پہ, اللہ اپنے قرآن سے, حدیث سے, فطرت سے, امت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے, اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ ہے. اللہ کہاں ہے,
اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لے، کسی کافر کے بچے سے پوچھے جس نے کبھی ہمارے اللہ کا نام نہیں سنا، اس سے پوچھے 3 سال کا بچہ ہو کہ اللہ کہاں ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ اوپر۔ اگر بول نہیں سکے گا انگلی کے اشارے سے بتائے گا اللہ کہاں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کل بھی یہ جب یہ چھوٹے تھے تو یہ کہتے تھے ان کا عقیدہ توحید، ان کی فطرت مسخ ہو گئی، فطرت مسخ ہو گئی۔ اور یارو، جس اللہ کو اللہ مانتے ہو اس کو ہر جگہ مانتے ہو، اس کو دل میں مانتے ہو، اس کو اشارہ کے قریب مانتے ہو، یہ ہے توحید ان کی۔ ان کو تو مواحد کلوانے، ان کے پاس توحید کہاں سے آ گئی؟ دنیا کے گمراہ اور ذلیل لوگ ہیں یہ، اللہ کے بارے میں اتنے گمراہ ہیں، اتنے گمراہ ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، کتنی آیات ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے ابن بالعز حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ پر، وہ فرماتے ہیں اللہ کے عرش پر ہونے پر 1000 دلیلیں ہیں۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ شرح عقیدہ تحاویہ کے اندر لکھا ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے، عرش پر بلند ہونے کی کتنی دلیلیں ہیں؟ 1000 دلیل سے ثابت ہے۔ امت کا اتفاق، مومنوں کا اتفاق، علم والوں کا اتفاق، ائمہ مسلمین کا اتفاق، ائمہ دین کا اتفاق، اللہ سے ڈرنے والوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ یہ آج لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دلیلیں دکھا رہے ہیں، یہ قرآن میں دلیل ہے اللہ ہر جگہ ہے، تم ان کو دلیلیں دکھاتے ہو جنہوں نے قرآن کریم کا علم سیکھا اور اس مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ کیسی اوپری باتیں کرتے ہو؟ مطلب وہ نہیں سمجھ سکے اور یہ سمجھ گئے۔ یہ آیات انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی ہیں۔ یہ آیات انہوں نے سمجھی، انہوں نے نہیں سمجھی۔ ان کا علم فائق، ان کا علم ناقص تھا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ اللہ کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پہ گئے تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان۔ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ ہر جگہ ہو تو قرآن آسمان سے نازل ہونے کا مطلب مانا، بات سمجھے ہے کہ نہیں؟ دعا کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، جس اللہ سے مانگ رہے ہیں ہاتھ اس کی طرف، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا۔ اور یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کو اللہ کی توحید کے حوالے سے بات کرنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، جس اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہو، جس اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اس اللہ کی تمہیں تو پہچان ہی نہیں ہے۔ یہ گمراہوں والا، یہ جہمیوں والا عقیدہ، یہ باطل فرقوں والا عقیدہ، اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل السنہ والجماعت۔ نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل السنہ والجماعت۔ یہ نام تمہیں بچا لے گا، بس پٹی لکھ لو سینے پہ، یہ اہل السنہ مسجدوں کے سامنے بورڈ اویزا ہیں، مسجدوں کے سامنے اہل السنہ والجماعت فلاں فلاں۔ رکھو نام تم اپنے، عقیدے کی خبر کیوں نہیں لیتے ہو؟ اللہ کی صفات میں یہ گمراہ ہے، صرف اللہ کی 7 صفتیں مانتے۔ کتنی صفتیں مانتے ہیں؟ کھل کر بات کرتے ہیں لگی لپٹی کے بغیر۔ کتنی صفتیں اللہ کی مانتے ہیں؟ اور ہمارے اللہ کی 7 صفتیں ہیں، یہ اللہ کے سوا ان کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے رب کی اتنی صفات ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی شمار کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ ہم اپنے علم سے اللہ کی صفات کا احاطہ کر سکتے؟ بات سمجھے ہے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کی 7 صفات نہیں ہے، سوائے اللہ کے ان کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں ایک صفت اللہ کی صفت کلام ہے، صفت کلام۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی صفت کلام، وہ بھی مانتے ہیں اللہ کی صفت کلام۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو تلفظ کیا، کیا کیا؟ یعنی صوت اور حروف، آواز اور حروف، آواز اور حروف، الف با تا، یہ حروف ہیں، صوت الف با۔ اللہ نے صوت و حروف کے ساتھ اس قرآن کو تکلم کیا۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟
وہ محدثین ائمہ کا عقیدہ ہے، مومن و مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ کہتے ہیں اللہ نے اس قرآن کو تلفظ نہیں کیا، یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اتنی بڑی گمراہی اور ضلالت اللہ کی کتاب، اللہ کی صفت کلام کے حوالے سے ہے. یہ کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو صحیح عقیدہ بتلانے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کو درست راستے، صحیح راستے پہ لے جانے والے لوگ موجود ہیں. ورنہ آپ کا وہی حال ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کلام نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا، صوت و حروف کے ساتھ. جبرائیل نے سنا، جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ کس کس کو بات سمجھ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. فزنا ورب الکعبہ، کیا بات ہے جی، آپ بات سمجھ گئے. یہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ گمراہی والا ہے. کون سا والا ہے؟ گمراہی. قرآن کے بارے میں اللہ کا کلام نہیں مانتے. کیسے؟ کہتے اللہ نے اس کو تکلم ہی نہیں کیا، اللہ نے اسے القاء کر دیے جبرائیل میں، القاء کر دی جبرائیل میں، جبرائیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. یہ بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کے علم میں بات کبھی آئی نہیں ہوگی، آپ نے کبھی یہ سنی نہیں ہوگی. شرم کے مارے وہ کسی کو بتاتے نہیں، اور ہم نے ویسے ہی ان کا کبھی رد نہیں کیا اور بتایا ہی نہیں. یہ اللہ کی صفات کے بارے میں بہت برے ہیں، بہت اللہ کی صفات میں گمراہ، ظالم اور پاپی ثابت ہو گئے. ان کے پاس نہ توحید الوہیت، نہ توحید ربوبیت، نہ توحید الاسماء و صفات ہے. بچوں کا عقیدہ ہے، بچوں کا عقیدہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہم نے ان بچوں کو کہا کسی سے پوچھ لے، ان کے بچوں سے پوچھے اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے اللہ اوپر ہے. یہ ان سے پوچھے اللہ دل میں ہے. آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ فرق سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ نے مسلک اہل حدیث کی حقانیت و سچائی پر اس زمین پر دلیل چھوڑ دی ہے. عقل والو سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، عقل والو سمجھ جاؤ. ان کے گھروں میں باپ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں اللہ کہاں، اللہ ہمارے دل میں ہے. چھوٹے بچے سے بچی سے پوچھے اللہ کہاں، اللہ اوپر ہے. باپ بیٹے کا اختلاف، چھوٹے بچے اور باپ کا اختلاف. بات سمجھ آتی ہے نا؟ یہ فطرت کو مسخ کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں، فطرت کو کھو چکے ہیں. اللہ کی توحید کے حوالے سے بالکل یہ ناکارہ لوگ ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے. ایک مسلمان، کتنے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی وجہ سے. یقین جانے کہ آپ نے کامیابی پا لی. اگر اللہ تعالیٰ 2 دے دیں، 3 دے دیں، 10 دے دیں، 20 دے دیں، اللہ کا شکر ادا کرے. وہ جو کل کرا غیر اللہ سے ڈرتا تھا، آج اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. کل جو مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں سمجھتا. بتاؤ آپ نے کامیابی پائی ہے کہ نہیں پائی؟ آپ نے کامیابی پائی ہے کہ نہیں پائی؟ آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دل کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ میری کوشش سے، میری توجہ سے، میری دعوت سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، جن کو کارساز بنایا ہے، داتا ہے یہ ہمارا داتا، یہ داتا ہے ان کا، یہ غریب نواز ہے، یہ دستگیر ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ فلاں اور یہ فلاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، لا یملکون من قطمیر. یہ اولادیں مانگتے ہیں ان سے، یہ صحت مانگتے ہیں، عمر مانگتے ہیں، مقدموں میں ان سے فتح مانگتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کھجور کے دھاگے کی بھی، کھجور کا گٹھلی کے اوپر دھاگا جو نہیں ہوتا اس کے بھی مالک، اور کتمیر کا معنی سمجھ آ گیا، لا یملکون من ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، کرو تم ان سے دعائیں، کرو تم ان سے دعائیں، پکار کرو ان کی، کرو، نہیں سن سکتے تمہاری، نہیں سن سکتے تمہاری۔ یہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ، یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ اللہ کے پورے پیارے، یہ اللہ کے بندے تمہاری سن سکتے، تمہاری سن سکتے؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ، فرض کر لیں، سن بھی لیں تو قیامت تک جواب دے سکتے، اور قیامت تک جواب دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، انکار کریں گے، اللہ ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے ہمیں پکارا تھا نہیں پکارا تھا، ہم سے دعائیں بھی کی تھی کہ نہیں، ہم سے اولادیں بھی مانگی تھی کہ نہیں، ہمیں مشکلوں میں ہمیں یاد بھی کیا تھا کہ نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، بات قبر کی ہے، بات آخرت کی ہے، بات دوسرے جہان کی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، جو اللہ ان کے بارے میں تمہیں خبر دے سکتا ہے، کوئی اور تمہیں ان کے بارے میں خبر دے سکتا؟ اللہ کی خبر کیا ہے کہ وہ تمہاری بات سن سکتے، سن بھی لی تو قیامت تک جواب دے سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے علاوہ کارساز سمجھتے ہو، یہ ہمارے کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ بڑی پہنچ والے ہیں، یہ لیخ میں میخ ٹھونس دیتے ہیں، یہ قسمت کے دھاگے بدل دیتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری ضرورتیں کیا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، دکھاؤ وہ ذرہ، دکھاؤ وہ ذرہ، دکھاؤ وہ ذرہ، دکھاؤ جو محمد الرسول اللہ نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ، کسی نبی نے پیدا کیا، کسی فرشتے نے پیدا کیا، کسی جن نے پیدا کیا، کسی انسان نے پیدا کیا، دکھاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ آسمانوں میں اللہ کا شریک کون ہے، اللہ کا ساجی کون ہے، آسمانوں میں شراکت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے ساتھ۔ ایتونی بکتاب من قبل او اثارت من علم، پہلی کتابوں سے کوئی ثبوت لے آؤ، نسل در نسل باتیں روایت ہوتی چلی آتی ہیں، کوئی بات ایسی ہو بتاؤ تو صحیح نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت لاؤ۔ یا ایہا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، ضُرِبَ مَثَلٌ، ایک بہت بڑی مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر اس مثال کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تو اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو، کارساز وہ ہرگز ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا کر سکتے، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، ذبابا نکرا، چھوٹی سی مکھی، چھوٹی سی مکھی بھی پیدا کر سکتے؟ بھلے لوگوں پیدا کرنے دور کی بات ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، ان سے کوئی مکھی ان کے سامنے سے نیاز پہ بیٹھ جاتی ہے، شرینی پہ بیٹھ جاتی ہے، کچھ اٹھا کے لے جائے تو کوئی بابا واپس لا سکتا، اور کوئی بزرگ واپس لا سکتا؟ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور سے مانگتا ہے، قیدی سے کہتا ہے مجھے رہا کر دے، قیدی کو کہتا ہے مجھے رہا کر دے، مخلوق سے مانگتی ہے، مخلوق کو کارساز مانتی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو خود مر جائے وہ میری زندگی کیسے بڑھا سکتا ہے، جو خود بیمار ہو جائے وہ مجھے شفا کیسے دے سکتا ہے، جو خود دکھی اور مصیبت میں گر جائے وہ میرے کام کیسے آ سکتا ہے۔
ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ کہتے ہیں ان مشرکوں نے میری قدر ہی نہیں کی ہے، ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوت والا اور غالب ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارا اللہ کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے۔ ایک احساس کو بیدار کرنے کے لیے، وہ جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس کی نعمتوں پر تم اپنی زندگی کو قائم دائم رکھے ہوئے ہو، جو تمہارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تمہارا خالق و مالک ہے، وہ کہتا ہے میرے بندوں مجھے پتہ ہے تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری حاجات ہیں، تم مشکلوں میں پھنس جاتے ہو، تم مصیبتوں میں گر جاتے ہو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ ترمذی کی روایت ہے، جو اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مخلوق سے مانگے تو مخلوق، اور مخلوق کا خالق، مخلوق کا رب اس سے نہ مانگے تو وہ، سمجھے خالق اور مخلوق کا فرق؟ خالق و مخلوق کا فرق، جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جب کسی کو کہ میں اس کی قبر پہ آیا ہوں، میری بات سنتا بھی نہیں ہے، میری بات، تو میں اس کو کیوں مانگتا ہوں اس سے؟ اللہ اکبر۔ کہاں اللہ کا بندہ سیدنا یونس یاد آئے ہیں، یونس یاد آئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، فنادى في الظلمات، اللہ کہتے ہیں اندھیروں میں پکار کی میرے بندے نے میری۔ ہے اللہ کا پیغمبر، مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے، میں پیغمبر ہوں، دکھی ہوں، پیغمبر ہوں، دنیا کا عجیب قید خانہ ہے میرا، آدم سے لے کر مجھ تک ایسا قید خانہ کسی قیدی نے، اور ایسا قید خانہ بھی کسی قیدی نے دیکھا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اللہ کا پیغمبر، فنادى في الظلمات، اندھیروں میں رب کی پکار کرتا ہے، اندھیروں میں رب کی پکار کرتا ہے، اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکار کرتا ہے اندھیروں میں، کس کی کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، پھر ہم نے اپنے بندے کی سن لی، اس کی قبول کر لی، قانون بنا دیا قیامت تک اس دعا کے ساتھ جو بھی مجھ سے مانگے گا اس کی دعا کو رد ہی نہیں کروں گا۔ پیغمبروں نے کس سے مانگا؟ یہ وسیلے تلاش کر رہے ہیں، اللہ علی کا واسطہ، حسین کا واسطہ، حسن کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، فلاں 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 کا واسطہ، اور ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں اصحاب، کسی صحابی سے بات سند صحیح ہے، بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ کے واسطہ سے مانگا ہو آپ کی وفات کے بعد۔ زندگی میں تو آپ کی دعا کا وسیلہ پیش کرتے تھے، مگر بعد از وفات، نبی پاک کی وفات کے بعد کبھی آپ کے وسیلے سے دعا، صحیح بخاری میں ہے، مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا، جناب عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے تھے، نبی زندہ تھے، نبی کی دعا کا وسیلہ دعا کراتے تھے، اللہ مین دے دیتا تھا، اب نبی کے چچا ہیں دعا کرے، اللہ تیرے نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گھر میں بیٹھ کر وسیلہ پیش، جب رسول اللہ کا وسیلہ صحابہ پیش نہ کرے تو دنیا میں اور کوئی ہمیں نظر آتا ہی نہیں کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا کریں۔ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کا عقیدہ ان کے عمل کو ماننے والے ہیں، ہم وہ کام کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے جو اصحاب محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ، وہ عقیدہ کبھی بھی اپنائیں گے نہیں جو نبی کے صحابہ نے نہیں اپنایا۔ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کی قبر پہ آیا ہوں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اب عالم الغیب ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، نبیوں کے معجزوں کو دلیل بنا کر یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔
میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا 4 پرندے لیں اور ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑ پہ رکھے اور ان کو آواز دے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. پیغمبر کا معجزہ، پیغمبر کا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کیوں نہیں ہم پکار سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے حاجت روائی کے لیے ان کو پکارا. بے وقوف ہو، اتنے ظالم اور برے ہو تم، کتنے جاہل ہو. کیا ابراہیم علیہ السلام نے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارا جس طرح تم پکارتے ہو اپنے بزرگوں کو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، کتنے کمزور عقیدے والے ہیں یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کے بارے میں نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بشر نہیں، کیا ہیں؟ نور ہیں. نورم من نور اللہ، نورم من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں. یاد رکھو، کسی صحابی تابی تبع تابی سکا مسلمان کا یہ عقیدہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. کانا بشر من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک انسان، بشروں میں سے ایک بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میرے اللہ نے مجھے اعزاز بخشا، ہوں بشر، مگر اعزاز کیا ہے کہ اللہ مجھ پہ وحی فرماتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں. اور قرآن میں کیا ہے؟ ولا عالم الغیب، سورۃ الانعام کے اندر، ولا، میں غیب نہیں جانتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. لوگو، مجھے مشکل کشا کہنے والوں، میری وفات کے بعد، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اور میں نفع نقصان اپنی جان کے حوالے سے بھی نفع نقصان کا مالک اور نفع نقصان کا مالک. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے تکلیفیں پہنچتی. عالم الغیب ہوتا میرا دشمن مجھے نقصان پہنچاتا. عالم الغیب ہوتا میرا دشمن میرے بارے میں برا سوچتا. واضح نصوص ہے. کوئی صحابی تابی تبع تابی، پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، علمی دیانت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی صحابی تابی تبع تابی سے یہ بات قطعاً ثابت ہے جو یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. اللہ آپ کو بتا دیتے تھے. اللہ آپ کو، مشرکین اعتراض کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا. آپ بتائیں بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں؟ دعویٰ ہے کہ میں بیت المقدس گیا، تو بیت المقدس کے ستون بتاؤ. کہتے ہیں اتنی پریشانی پھر میں نے نہیں دیکھی. میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا بتاؤں ان کو. پھر میرے اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس لایا، میں نے گن کر بتا دی. ایک کافر کہتا تھا، سیرت ابن ہشام کے اندر روایت موجود ہے، آپ نبی ہیں، نبی دعویٰ ہے میں نبی ہوں، بتائیں آپ کی اونٹنی کہاں ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ نبی ہونے کا. بتائیں اونٹنی آپ کی کہاں ہے؟ فلاں وادی میں اس کی باغ ایک پتھر کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. کس نے بتا دیا؟ اور میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی نبی پاک کے پاس آیا، سوال کیا، آپ نے جوابات دیے. مالی علم بشیء من حتی اتانی اللہ من حتی اتانی اللہ بہ. اس نے جو سوال کیے مجھے ذرہ برابر بھی سوال کا جواب نہیں پتا تھا، میرے اللہ نے وحی کر کے مجھے بتا دیے. میرے اللہ نے مجھے وحی کر کے، آپ نے فرمایا کل فلاں مشرک فلاں وقت فلاں جگہ قتل ہو جائے گا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا ایسے ہو گیا. ایسے کس نے بتایا؟ اور کس نے بتایا؟ بخاری کی روایت، نبی پاک نے فرمایا میں ینظر ما صنع ابو جال. کوئی ہے مجھے بتائے ابو جال کس حال میں ہے؟ وہی نبی کہتا ہے جو کہتا ہے کہ کل فلاں مشرک فلاں وقت قتل ہو جائے گا، فلاں جگہ قتل ہو جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر اللہ نے بتا دیا، ادھر اللہ نے، یا اللہ نے نہیں بتایا. فرمایا میں ینظر
من ینظر ما صنع ابو جہل، کون بتائے گا ابو جہل کس حال میں ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا افرا کے بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، وہ مر چکا ہے۔ خبر کس نے دی؟ عبداللہ ابن مسعود نے دی۔ یہ کہتے ہیں جی آپ عالم الغیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک قبیلے کے لوگ تھے، کہتے تھے آپ معلم ہمارے طرف بھیجے۔ کون بھیجے؟ ہماری قوم کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، مسلمان ہو گئی تو پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ بادشاہ وہ کہنے لگا، ان کا قبیلے کا جو سردار اور رئیس تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور کافروں کا یہ کردار ہے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ رسول پاک کے ساتھیوں کو قتل کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو بدنام کرنا، ان پر دشنام تراشی کرنا کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم بلغ عنا نبینا، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینا کا فرزینا عنا فرزینا ان کا فرزیت عنا۔ اللہ ہمارے متعلق اپنے نبی کو یہ بتا دے، خبر دے دے، خبر دے دے ہم تجھ تک پہنچ چکے ہیں، ہم شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ پہ ہم راضی، اللہ ہم تجھ پہ راضی اور تو ہم پہ راضی ہو گیا، تو ہم پہ۔ اللہم بلغ عنا، اللہم بلغ عنا قد لقینا کا، قد لقینا کا۔ اللہ یہ ہمارے متعلق بتا دے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ پس دیوار کیا ہو رہا ہے، بعد از وفات کوئی ولی، کوئی بزرگ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے، جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری قبر پر فلاں آیا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ پھر اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر جو جس کے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، جو جس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا۔ مختار کل کوئی نہیں سوائے اللہ کے، مختار کل اللہ کے سوا، اور مختار کل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، جس کو اللہ جہنم رسید کر دے کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا نبی تو مختار کل ہے، نبی مختار جو چاہے سو کرے، جو چاہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے پیغمبر جس کو متعلق میں جہنم کا فیصلہ کر دوں تو اس کو چھڑا سکتا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کے لیے معافی مانگے، نہ مانگے، 70 بار مانگے، میں ہرگز قبول، میں معاف۔ یہ مختار کل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت کی رہنمائی محمد آپ کرتے ہیں، توفیق اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا ہدایت کی توفیق کوئی دے سکتا؟ نبی کا چچا ہے، حمیتی چچا، گرم جوش چچا، ابو طالب، وقت وفات کہا چچا قل لا الہ الا اللہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ چچا اب لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ چچا نے لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ مختار کل ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ میرے حبیب اللہ جس کو آزمائش میں ڈال دے، اللہ جس کو مصیبت میں مبتلا کر دے، تو ذرہ برابر بھی اس کے کام آ سکتا؟ تو ذرہ برابر بھی اس کے کام آ سکتا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب ایسا نہ کہا کرے کہ کل میں یہ کام کروں گا، یہ کہا کرے میرے اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے؟
کھلے دل سے جی، کھڑے ہو کر پوچھے. ماشاء اللہ. یہ بند کر.